بسم اللہ الرحمن الرحیم دامن دل بھرے دامن دل بھرے دیکھتے دیکھتے جب لگا نعرہ سرکار کے نام کا کہہ دیجیے سبحان اللہ جب لگا نعرہ سرکار کے نام کا جب لگا نعرہ سرکار کے نام کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله آقا نامدار رسولوں کے سردار نبیوں کے تاجدار سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین سے بھی نیچے ہیں اس کا ایک بازو مشرق تک پھیلا ہوا ہے دوسرا بازو مغرب تک پھیلا ہوا ہے زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہے درۃ الناصحین میں ہے ماہ شعبان میں جب کوئی اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس قوی القامت فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ باہر نور میں غوطہ زن ہو
عرش کے نیچے نور کا سمندر کھاٹے مار رہا ہے، وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے، اس کے پروں سے نوری قطرے جھڑتے ہیں، اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے ایک نیا فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب جو یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہو گئے، رب کریم ان سے فرماتا ہے میرے نبی کے غلام نے میرے نبی پر درود بھیجا جس کی برکت سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے تا قیام قیامت اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے لیے خاص ہے۔ ویسے تو ہر مہینے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور درود پاک کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، لیکن شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جس کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ مہینہ حضور پر درود بھیجنے کے لیے خاص مہینہ ہے۔ جیسے دن تو سارے اچھے ہیں اور ہر دن میں درود و سلام بھیجنا چاہیے، مگر جمعہ کا دن درود بھیجنے کے لیے خاص ہے۔ ایسے ہی ہر مہینے حضور کی خدمت میں درود پاک بھیجنا چاہیے، لیکن شعبان کا مہینہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے لیے خاص مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماہ شعبان میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے، تو آئیے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں
میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جو میدان جہاد میں تو شہید نہ ہو مگر شہیدوں میں اس کا شمار ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے وہ شہیدوں میں شمار ہوگا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، منقول ہے سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہلے ہیرے جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک روم تشریف لے گئے۔ اب ہیرے جواہرات گلی بازاروں میں تو فروخت نہیں ہوتے، نہ عام آدمی ان کو خریدتا ہے، یہ تو بادشاہوں کے محلات میں، وزراء کے محلات میں، امیر و کبیر لوگوں کے محلات میں جا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تعلقات وزراء سے تھے، بادشاہوں سے تھے، امراء سے تھے۔ تو جب آپ ملک روم تشریف لے گئے تو وہاں کے وزیر کے محل پر پہنچے، ملاحظہ فرمایا کہ وہ وزیر کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ وہاں کچھ دیر بیٹھے ہی تھے کہ وزیر کہنے لگا، اے حسن، کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے ایک کی بجائے 2 گھوڑوں کی سواری تیار کرا اور آپ وزیر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ وزیر چلتے چلتے ایک جنگل بیاباں میں پہنچا اور وہاں جا کر ٹھہرا۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس جنگل میں، اس بیاباں میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، رومی ریشمی کپڑے کا خوبصورت عالیشان عظیم الشان ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے فوجیوں کا ایک مسلح دستہ وہاں آیا جس نے اس خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کچھ دیر وہ فوجی وہاں کھڑے رہے، انہوں نے کچھ باتیں کی، کچھ کہا، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد علماء کا ایک وفد آ گیا۔ علماء اور باحشمت لوگوں کا وفد پہنچا، خیمے کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، کچھ دیر کھڑے رہے، کچھ انہوں نے کہا، وہ بھی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حکما، حکیم، صاحب علم و حکمت، ان کا وفد آ گیا۔
انہوں نے بھی خیمے کے چاروں طرف گھیرا لگا لیا. کچھ دیر کھڑے رہے، کچھ کہا اور چلے گئے. ان کے بعد حسین و جمیل کنیزیں اپنے سر پر سونے کے تھال جس میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے وہ لے کر آئیں اور خیمے کے چاروں طرف کھڑی ہو گئی. کچھ دیر کھڑی رہی، پھر انہوں نے کچھ کہا، وہ بھی چلی گئی. اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ آیا اور انہوں نے اس خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. بادشاہ وزراء کے ساتھ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے بھی کچھ کہا، وہ چلا گیا. سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آپ بڑے حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے. اس سے پہلے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا. جس وزیر کے ساتھ آئے تھے اس سے پوچھنے لگے یہ کیا ماجرا ہے. اس وزیر نے بتایا کہ یہ جو خیمہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ اس بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے جو اس خیمے کے اندر موجود ہے. کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے اس جوان سالہ شہزادے کا انتقال ہو گیا. بادشاہ نے اسے یہاں دفن کر دیا. ہر سال اسی طرح لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں. سب سے پہلے فوجیوں کا دستہ آتا ہے، وہ آ کر شہزادے سے عرض کرتا ہے کہ اے شہزادے، اگر اسلحہ کے زور پر، اگر فوجی طاقت کے زور پر، اگر جنگ کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم تیری موت کو ضرور روک دیں، مگر ہم مجبور ہیں. موت نہ اسلحہ سے رکتی ہے، نہ فوجیوں کے روب و دبدبا سے رکتی ہے، نہ جنگ و جدال سے رکتی ہے. ہم معذور ہیں اے شہزادے، ہم تیری موت کو ٹال نہ سکتے. فوجیوں کے جانے کے بعد علماء کا وفد آتا ہے. وہ آ کر شہزادے سے مخاطب ہو کر یوں کہتا ہے کہ اے شہزادے، اگر دولت علم کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم دعائیں کر کے اپنی دولت علم کے ذریعے تیری موت کو روکتے، مگر نہ دولت علم سے موت رکتی ہے نہ دعاؤں سے رکتی ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے وہ بندے کو آ دبوچتی ہے. علماء کے جانے کے بعد حکماء آتے ہیں، وہ شہزادے سے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر حکمت کے بل بوتے پر موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، تیری موت کو روکتے، مگر موت کے آگے ہمارا علم و حکمت سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. حکماء کے جانے کے بعد کنیزیں آتی ہیں، وہ آ کر کہتی ہیں کہ اے شہزادے، اگر حسن و جمال کے ذریعے، ہیرے جواہرات کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا، موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ایسا کر لیتی، مگر موت اٹل ہے، وہ آ کر ہی رہتی ہے. ان کے جانے کے بعد بادشاہ
وزراء کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اے شہزادے ہم نے اپنے تئیں بڑی کوششیں کی، بڑے سے بڑے حکیموں کا علاج کرایا، تمہارے لیے بڑی جد و جہد کی، مگر ہم تیری تقدیر کو نہ بدل سکے، تیری موت کو نہ ٹال سکے۔ اے بیٹا ہم معذور تھے، اگر حکومت کے ذریعے، حکمرانی کے ذریعے، بادشاہت کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم تیری موت کو ضرور روکتے، مگر موت کا ایک دن معین ہے، جب وہ دن آ پہنچتا ہے نہ بادشاہت روک سکتی ہے، نہ حکمرانی روک سکتی ہے، نہ مال و دولت روک سکتے ہیں، نہ حکیم روک سکتے ہیں، نہ طبیب روک سکتے ہیں، نہ علماء روک سکتے ہیں، نہ ہیرے جواہرات روک سکتے ہیں۔ اے بیٹے ہم معذور ہیں، اب ہم تجھ سے اجازت چاہتے ہیں، تجھ پر ہمارا سلام ہو، اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ سال ہم تمہارے پاس پھر آئیں گے۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب یہ بات سنی، آپ اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے، ہیرے جواہرات کی تجارت کو چھوڑ دیا، دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے عیاں ہو گئی، آخرت کا منظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا، رب تعالیٰ کے حضور توبہ کی، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور فکر آخرت میں مصروف ہو گئے۔ جناب علمی نے ہمیں کیا خوب سمجھایا، بو علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں طبیب، موت کی دارو کہیں سے پر نہ لائے چل بسے، ساتھ جن کے تھا یہاں پر لشکر فوج سپاہ، بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، ایک ساعت بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا، جی کے جی ہی میں رہے ارمان، وہ دنیا سے چل بسے، جی کے جی ہی میں رہے ارمان سارے چل بسے، ہائے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ بھیجی کچھ خبر، چپکے ہو کے شہر خاموشاں میں ایسے چل بسے، چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آج میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، جتنے بھائی بہنیں اس اجتماع میں موجود ہیں وہ اس حقیقت پر غور کریں، چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے جس طرح سے زمین یہ لوگ اگلے چل بسے، ہم بیان اوروں کا جیسے کرتے ہیں اس طرح دوست کل ہم کو کہیں گے آج وہ بھی چل بسے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس شہزادے کے واقعہ سے عبرت حاصل کرو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ہم جتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہوں، جتنے بڑے غریب کیوں نہ ہو، ہم جتنے بڑی کوٹھی کے رہنے والے کیوں نہ ہو، خواہ جھوپڑی میں ہماری رہائش ہو، ہم فیکٹریوں کے مالک ہوں یا کوڑی کوڑی کے محتاج
طالب ہوں، نہ ہماری غربت موت کو روک سکتی، نہ ہماری امارت موت کو روک سکتی، نہ ہمارا مال و دولت بینک بیلنس ہماری موت کو روک سکتا، اور نہ ہماری اسرت ہماری موت کو روک سکتی۔ جب موت آتی ہے مال و دولت بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، یہ عہدے، یہ ڈگریاں، یہ منصب، یہ مکان، یہ محلات، یہ بینک بیلنس، یہ دوست یار، یہ رشتے دار، یہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور بندہ موت کی آغوش میں جا پہنچتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم اپنی موت سے بے پرواہ ہیں، ہم اپنی موت سے غافل ہیں۔ یاد رکھیے، موت کا وقت معین ہے، ابھی ہم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہماری موت کا وقت لکھ دیا گیا تھا، ہماری موت کا تعین ہو چکا تھا، ہم نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت سے قریب تر کیے جا رہا ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، موت اپنے وقت پر آ کر ہمیں دبوچ لے گی، چاہے ہم بڑے بڑے محلات میں چلے جائیں، بڑی بڑی فوج کی حفاظت میں چلے جائیں، ہم بڑے بڑے بنگلوں میں کیوں نہ چلے جائیں، بڑے بڑے قلعوں میں جا کر کیوں نہ چھپ جائیں، جب موت کا وقت آ جائے گا، نہ قلعے موت کو روک سکیں گے، نہ محلات موت کو روک سکیں گے، نہ دولت موت کو روک سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ہم پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم آئے دن لوگوں کی اموات کی خبریں تو سنتے ہیں، مگر اپنی یقینی موت کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہمارے بھول جانے سے موت ہمیں بھول جائے گی؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہمیں بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم تو موت کو بھول گئے ہیں، مگر موت نے ہمیں نہیں بھلایا ہوا، ہماری قبر نے ہمیں نہیں بھلایا، حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ہمیں نہیں بھلایا۔ دو روایتوں کا خلاصہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ یہ روایت میں آتا ہے سیدنا حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر شخص کا چہرہ 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جب کسی کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، گھر والے رونا دھونا شروع کرتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام اس گھر کے دروازے کے پٹ کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارا قصوروار نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہوں، میں نے
عشق نہیں کھایا، میں نے وقت سے پہلے اس کی روح کو قبض نہیں کیا ہے۔ تم اس کی فکر کر رہے ہو، اپنی فکر کرو، میں جب تک آتا رہوں گا جب تک تم میں سے ایک بھی اس گھر میں موجود ہے، چاہے کوئی محلات کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ہو، کوئی پہاڑوں پر بسنے والا ہو، میدانی علاقوں میں رہنے والا ہو، میں نے ہر ایک کے پاس آنا ہے، ہر ایک کے پاس آنا ہے۔ میں روزانہ تمہارے چہرے دیکھتا ہوں کہ آج مرنے والوں میں ایک تو شامل نہیں ہے، اور میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہمیں روزانہ 3 بار یاد کر رہے ہیں، 3 بار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بتائیے کیا ہم بھی اس وقت موت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، آوارہ گردی میں لگے ہوتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو کہے لگاتے ہوئے دیکھا تو آپ اس کے قریب گئے، اسے اپنے پاس بلایا اور بڑے شفقت کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ وہ سوال اپنے انداز پر میں عرض کرتا ہوں، آپ فرمانے لگے، بیٹا کیا تو نے موت کی سختیوں کو جھیل لیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ کیا منکر نکیر کے سوالوں کے جواب تم نے دے دیے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ کیا میدان عمل پر تیرے اعمال تل گئے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ کیا پل صراط سے تیرا گزر ہو گیا؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ کیا تجھے بتا دیا گیا کہ تو جنتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا بیٹا کتنے تعجب کی بات ہے، تیرے آگے اتنی کٹھن اور بڑی بڑی منزلیں آنے والی ہیں اور تو یہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ بس آپ کی یہ نصیحت سننی تھی، اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ پھر اس نوجوان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہم عام حالات ہی میں نہیں ہنستے، بلکہ ہم تو گناہ کے کام بھی ہنستے ہنستے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جو گناہ کرے اور ہنس رہا ہو وہ اس حال میں دوزخ میں جائے گا کہ وہ رو رہا ہوگا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس فرمان پر غور تو کرو، آج کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم ہنس ہنس کے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنے لوگ ہنستے ہنستے جھوٹ بولتے ہیں، ہنستے ہنستے گالیاں نکالتے ہیں، ہنستے ہنستے غیبتیں کرتے ہیں، ہنستے ہنستے بدنگاہیاں کرتے ہیں، ہنستے ہنستے فلمیں دیکھتے ہیں، ہنستے ہنستے ڈرامے دیکھتے ہیں، ہنستے ہنستے گانے باجے سنتے ہیں، ہنستے ہنستے غیر عورت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور عورتیں غیر مردوں سے ہنستے ہنستے باتیں کرتی ہیں، ہنستے ہنستے شادی بیاہ میں ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے لوگوں کو پر ظلم ڈھائے جاتے
اسی طرح ہنستے ہنستے اور بھی بہت سے گناہوں کے کام کیے جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اول تو گناہ کر رہے ہیں، ندامت و شرمندگی کی بجائے ایسی غفلت طاری ہے کہ ہنستے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ہنسی کے فوارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس بات پر ہم سے ناراض ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے اور روتے روتے دوزخ میں جایا جائے۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اول تو ہم نے اپنی حقیقی یقینی موت کو بھلا دیا، گناہوں میں دن رات پڑے رہتے ہیں، توبہ سے دور، ندامت و شرمندگی سے دور، اور افسوس ہنستے ہنستے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی غفلت طاری ہے کہ اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ آج گناہ تو کرتے ہیں، گناہوں کے انجام سے غافل ہو گئے ہیں۔ آئیے ہم چند واقعات پر غور کرتے ہیں۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا کہ ایک کفن چور نے توبہ کر لی، کفن چوری سے توبہ کر لی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ جب تو کفن چرایا کرتا تھا کیا کوئی ایسا منظر بھی تو نے دیکھا جو عجیب و غریب ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ میں نے ایک قبر کو کھودا، میں حیران رہ گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ مردے کے تمام بدن پر کیلیں گڑی ہوئی ہیں۔ وہ مردہ جسے کچھ دیر پہلے اس کے عزیز رشتہ دار دفن کر کے چلے گئے، پھر رات کی تاریکی میں کفن چرانے کے لیے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مردے کے جسم پر کیلیں گڑی ہوئی ہیں، ایک بہت بڑی کیل سر میں ٹھکی ہوئی ہے اور ایک بڑی کیل دونوں پاؤں میں پیوستہ ہے۔ ایک اور کفن چور سے یہی سوال کیا گیا، اس نے بتایا ایک مرتبہ قبرستان میں گیا، میں نے وہاں ایک کھوپڑی دیکھی، ایک مردے کا سر دیکھا، اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام بہقی علیہ رحمہ نے روایت فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک قبر سے ہائے ہائے کی آواز سنی، وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ قبر کے قریب ہوا تو اندر سے اس نے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ تیرے بدعمالیوں، تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، دنیا میں جو تو بدعملی کر کے آیا ہے اس بدعملی نے قبر میں تجھے رسوا کر دیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ساحلی کنارے پر رہتا تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو دفنا کر جب گھر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ اس کے پاس جو ایک رومال میں رقم بندھی ہوئی تھی وہ تو قبر میں گر گئی تھی، جسے میں اٹھانا بھول گیا۔ اب پریشان کہ کیا کروں، رقم بھی بڑی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی، اور قبر سے کیسے نکالوں؟ وقت کے ایک عالم کے پاس پہنچا، ان کی منت سماجت کی، انہیں ساتھ لیا اور لے کر اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا۔ قبر کو کھودا، عالم صاحب قبر کے کنارے کھڑے ہیں اور یہ شخص قبر کے اندر اتر گیا۔ جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے، تھوڑے گھنٹوں پہلے جس بیوی کو دفنایا تھا، اس کی پاؤں، اس کی ٹانگیں اس کے سر کے بالوں سے بندھی ہوئی ہیں۔ اب بیوی کو اس حال میں دیکھا، اس تکلیف میں دیکھا، اس عذاب میں دیکھا، نہ رہ سکا، ہاتھ ڈالا کہ بال کھول دوں، نہ کھول سکا، دوبارہ کوشش کی، سہزارہ کوشش کی، نہ کھول سکا، پورا زور لگا کر کھولنا چاہا، اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ اور اس کی بیوی دونوں زمین میں دھسا دیے گئے۔ عالم صاحب کنارے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایسے خوفزدہ ہوئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ایک دن اور ایک رات بے ہوش پڑے رہے۔ وقت کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی، وہ آیا اور علماء کو بلایا اور انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ 4 قبروں کا منظر جو ہم نے، آپ نے سنا، میں نے سنا، غور تو کرو، چند گھنٹے پہلے جنہیں قبر میں دفنایا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا، تو کسی کے سر میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا ہے، کسی کے بدن پر کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں، کسی کے پاؤں سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور کسی کہ قبر سے آہیں نکل رہی ہے۔ غور تو کرو، آخر کوئی تو گناہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا جس پر اللہ تعالی ناراض ہو گیا، ان کی پکڑ فرما لی اور قبر کے عذاب میں، برزخ کے عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ آج ذرا میں بھی اپنے آپ پر غور کروں، آپ بھی اپنے آپ پر غور کریں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی اپنے احوال پر غور کریں۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، آج کے دن کے گناہ ہی کو شمار کر لے، اس شعبان کے مہینے کے گناہ ہی شمار کر لے، اس سال کے گناہ کو شمار کرے، ہم شمار نہ کر سکیں گے، مگر ہمارا بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، صبح گناہ کرتے ہیں شام کو بھول جاتے ہیں، شام کو گناہ کرتے ہیں صبح کو بھول جاتے ہیں۔ بتائیے کیا ہمارے بھول جانے سے وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے بھول جانے کی وجہ سے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی، گناہ مٹائے نہیں جاتے، گناہ تو توبہ کرنے سے مٹائے جاتے ہیں، ہم توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت
شام کا خیال دل میں نہ لانا، شام کی پلاننگ نہ کرنا، شام کے لیے منصوبے نہ بنانا، جب شام مل جائے تو صبح کا خیال دل میں نہ لانا، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، صبح ہو تو یاد کرنا شام کو مر نہ جاؤں، شام ہو تو خیال کرنا صبح ہونے سے پہلے نہ مر جاؤں۔ میرے آقا تو صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں دن رات غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، تب بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ شب برات کے موقع پر لوگ قبرستان اپنے عزیزوں کی قبروں پر جاتے ہیں، عزیزوں کی قبروں کو تو یاد کرتے ہیں مگر اپنی قبروں کو بھلا دیتے ہیں۔ دنیا میں گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، کبھی غور کیا ان گناہوں کا انجام کیا ہوگا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شب معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ ایک تو کینچی سے کاٹنا، پھر کینچی بھی آگ کی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے جو ان کے لیے جائز نہیں تھی۔ آج کا نوجوان گلے میں سونے کی چین پہنتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ آج کا نوجوان کانوں میں بالیاں پہنتا ہے، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھتا ہے، ریشمی لباس پہنتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، ہاتھ پاؤں پر مہندی لگاتا ہے، زنانہ لباس پہنتا ہے، اس میں وہ اپنی زینت سمجھتا ہے۔ آج کی عورت بے پردہ پھرتی ہے، ننگے سر پھرتی ہے، ننگے چہرے پھرتی ہے، آدھے بازو کے لباس پہنتی ہے، باریک لباس پہنتی ہے، چست لباس پہنتی ہے، مردانہ لباس پہنتی ہے، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہے، اور ناجائز طریقے سے زینت کرتی ہے، آئی برو بناتی ہے، فیس تھریڈنگ کراتی ہے، آرٹیفیشل ناجائز جیولری پہنتی ہے، نیل پالش لگاتی ہے، لمبے لمبے ناخن رکھتی ہے، اور بھی طرح طرح سے زینت کرتی ہے۔ آج یہ ڈرامے کی ہیروئنوں اور فلموں کے ہیرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آج کھلاڑیوں کے پیچھے چلتے ہوئے، ان کے فیشن کو اپنا کر آج کا مرد، آج کی عورت تو زینت کر رہی ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑ رہی ہے، شریعت کو چھوڑ رہی ہے، سنت کو چھوڑ رہی ہے، لیکن انجام سے غافل ہے، انجام سے بے خبر ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر یہ ناجائز زینت کرنے کی وجہ سے آگ کی کینچیوں سے ہمارے ہونٹوں کو کاٹا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور یہ عمل ایک بار نہیں ہوگا، ایک بار کاٹیں گے تکلیف ہوگی، دوبارہ ہونٹ دے دیے جائیں گے، پھر کاٹا جائے گا، پھر کاٹا جائے گا، اور یہ بار بار عذاب ہوگا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ عذاب سہ سکتا ہے؟ تو کیوں ناجائز فیشن کر کے لوگوں کی نظر میں تو
اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہو، کبھی یہ سوچا کہ اللہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر ملاحظہ کیا کہ ایک شخص کے سر کو چٹان نما بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، بار بار اس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ شخص وہ ہے جس کا سر نماز پڑھنے سے غافل تھا، نماز پڑھنے سے بوجھل ہوتا تھا، آج اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جو نماز قضا کرتے ہیں، فجر بھی قضا، ظہر بھی قضا، عصر بھی قضا، مغرب بھی قضا، عشاء بھی قضا، مہینوں نماز نہیں پڑھتے۔ کبھی اس کے انجام پر غور کیا؟ اگر نمازیں ضائع کرنے کی وجہ سے، آج نمازوں کو بے وقعت سمجھنے کی وجہ سے یہ عذاب مسلط کر دیا گیا اور سروں کو پھوڑا گیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں ہم نے کتنے سال جینا ہے؟ 50 سال جی لیں گے، 60 سال جی لیں گے، 70 سال جی لیں گے، آخر کار مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہاں کتنا عرصہ رہنا ہوگا، کبھی اس کا حساب لگایا؟ آج سے 1000 سال پہلے جو مرا تھا وہ آج تک قبر میں پڑا ہوا ہے، قیامت تک پڑا رہے گا۔ اگر آج کوئی مر رہا ہے، قیامت تک اسے قبر میں رہنا ہے، پھر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ غور تو کرو، 70 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کڑی دھوپ میں، اتنی سخت گرمی میں بھی اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ نہ گرمی کو دیکھ رہے، نہ لوؤں کو دیکھ رہے، نہ تپتی دھوپ کو دیکھ رہے، دنیا بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کا آرام مل جائے، دنیا کا سکون مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی راحت مل جائے۔ تو جس دنیا میں 70 سال جینا ہے اس کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے، اور جس آخرت میں صدیوں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، سالوں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اس آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ سوچو تو صحیح، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ سنت پر عمل ہے، نہ شریعت پر عمل ہے، نہ حلال روزی کی طرف دھیان ہے، نہ ماں باپ کی اطاعت گزاری کا کوئی سلسلہ ہے۔ آج گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک زبان کو دیکھو، جھوٹ بولتی ہے، گالیاں دیتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلیاں کھاتی ہے، ہنسی مذاق کرتی ہے، لوگوں کا دل دکھاتی ہے، آنکھوں سے بدنگاہیاں ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں گناہ گار۔ اگر دیکھا جائے تو سارا بدن گناہ گار ہے۔ ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اور موت ہمیں گھور رہی ہے، ہمارے سروں پر موت منڈلا رہی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کی رات شب برات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کی ساری اموات کا قطعی فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ شادیاں کرتے ہیں، ان کے ہاں بچے بھی ہوتے ہیں، مگر ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ شب برات میں جن لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار ہوئی تھی، ملک الموت کے حوالے کی گئی تھی، وہ غور تو کرو، وہ سب کے سب مر گئے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ آج دنیا میں ان میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہے، وہ سب کے سب قبروں میں چلے گئے۔ آج بھی ایک فہرست تیار ہو رہی ہے، آج بھی ایک فہرست حضرت ملک الموت کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اگر آج کی فہرست میں ہمارا نام چڑھ گیا تو ان قریب ہم بھی مر جائیں گے، موت ہمیں آ دبوچے گی، وہ موت جس کا ایک وار تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، وہ موت جس کے بارے میں حضرت شداد بن اوس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا زندہ دیگوں میں ابالے جانے سے زیادہ سخت ہے، موت کا ایک جھٹکا زندہ آروں کے ساتھ چیرے جانے سے زیادہ سخت ہے، موت کا ایک جھٹکا زندہ کینچیوں کے ساتھ جسم کاٹے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ آج لوگ مر رہے ہیں، کوئی ہسپتال میں مر رہا ہے، کوئی گھر میں مر رہا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک میں مر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی خبریں تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی خبریں بھی ہم تک نہیں پہنچتی۔ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، ہمارے گھر والے پریشان ہوں گے، ہماری زبان گونگی ہو چکی ہوگی، آنکھوں کے سامنے موت کے فرشتے دکھائی دے رہے ہوں گے، موت ہی موت ہمارے سامنے ہوگی۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو، اپنی موت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے پاؤں کی طرف سے حضرت ملک الموت اور ان کے فرشتے روح نکال رہے ہوں گے، ہمارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا، جب روح نکل جائے گی ہم بے حسو حرکت چارپائی پر پڑے ہوں گے، ہمارے مرنے کا سن کر ماں رو رہی ہوگی، باپ غم زدہ ہوگا، بہن آنسو بہا رہی ہوگی، بھائی غم سے نڈھال ہوگا، اور پھر جس طرح پہلے مرنے والوں کے ساتھ ہوتا رہا اسی طرح ہوگا۔ نہانے والا تختہ لایا جائے گا، ہمارا کفن لایا جائے گا، تختے پر لٹا کر ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ تیار ہوگا، اور پھر ہمارے جنازے کو جب اٹھایا جائے گا گھر والوں سے کہا جائے گا آخری دیدار کر لو، آج کے بعد دنیا
چہرہ تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اے بہن تو بھی بھائی کو دیکھ لے، اے ماں تو بھی بیٹے کو دیکھ لے، اب یہ تم سے گم ہو رہا ہے، ہمارے جنازے کو اٹھا دیا جائے گا۔ گھر وہ گھر جو بڑی محنت سے بنایا، بڑی مشقت سے بنایا، آج وہ گھر چھوٹ رہا ہے، یہ گلیاں چھوٹ رہی ہے، یہ محلہ چھوٹ رہا ہے، یہ شہر چھوٹ رہا ہے، یہ جہان چھوٹ رہا ہے، دوسرے جہان کی طرف جا رہے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ہمارے جنازے کو قبرستان میں لایا جائے گا۔ پہلے ہم دوسروں کے جنازے کے ساتھ آتے تھے، آج ہماری میت پڑی ہے، ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہے، ہماری قبر کو سیلوں سے بند کیا جا رہا ہے، مٹی سے بھرا جا رہا ہے۔ ہم قبر میں آ گئے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تنہائی کا عالم ہے، قبر سے دوست بھی چلے گئے، رشتے دار بھی چلے گئے، گھر والے بھی چلے گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، منکر نکیر زمین کو پھاڑتے ہوئے قبر میں آتے ہیں، ان کی آنکھیں دیگ کی مانند بڑی بڑی ہوتی ہے، بال سر سے لمبے، کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، بڑے کرخت لہجے کے ساتھ وہ سوال کرتے ہیں، من ربوں کا پتا تیرا رب کون ہے، دینوں کا پتا تیرا دین کیا ہے، کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور محبوب کریم کا چہرہ دکھا کر پوچھا جاتا ہے، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ جس پر اللہ کا کرم ہوگا، جس پر مصطفیٰ کریم کی نظر ہوگی، وہ تو سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اور جن سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں ان سے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، پھر ان کی قبروں کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے، قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جن سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی کفن دے دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے دلہن کی طرح سو جا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، محترم ماں بہنوں بیٹیوں، سوچو تو صحیح، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ کب تک اللہ کی ناراضی والے کام کریں گے، بدعمالیاں کریں گے، شریعت کے قانون توڑیں گے، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزاریں گے، ناجائز فیشن اپنائیں گے، نمازیں قضا کریں گے، لوگوں پر ظلم و ستم اٹھائیں گے، کب تک اللہ و رسول کی ناراضی والے کام کریں گے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے حضور پکی سچی پختہ توبہ کر لے؟ آج وہ رات ہے، اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں۔ آج وہ رات ہے جس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ آج وہ رات ہے غروب آفتاب سے طلوع صادق تک اللہ کی طرف سے صدائے
بخش دیا جائے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے؟ اب دیر نہ کیجیے، اب دیر نہ کیجیے۔ میرے آقا فرماتے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آؤ ندامت کے ساتھ روتے گڑ گڑاتے معافیا مانگتے ہوئے اللہ سے توبہ کرو، جلدی جلدی توبہ کر لو، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جھوٹ سے توبہ کر لو، غیبت سے توبہ کر لو، چغلی سے توبہ کر لو، گالیوں سے توبہ کر لو، نماز قضا کرنے سے توبہ کر لو، ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر لو، سود کے لین دین سے توبہ کر لو، رشوت کے لین دین سے توبہ کر لو، جوا بازی سے توبہ کر لو، شراب نوشی سے توبہ کر لو، ڈنڈی مارنے سے، ملاوٹ کرنے سے، حرام کمانے سے توبہ کر لو، دھوکے دینے سے توبہ کر لو، لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھانے سے توبہ کر لو، حقوق العباد تلف کرنے سے توبہ کر لو۔ آج اللہ کے حضور بد نگاہیوں سے توبہ کر لو، بے پردگی سے توبہ کر لو، بے حیائیوں سے توبہ کر لو۔ اب تک جو جو گناہ کیے ہیں اللہ کی طرف سے صدا بلند ہو رہی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ ہمارے حضور سچی توبہ کرے، ہم اس کی توبہ کو قبول کر لے؟ تو آج ہی روتے گڑ گڑاتے اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، جلدی جلدی توبہ کر لو، اور سارے بھائی توبہ کی نیت سے عہد کرو کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ کہیے انشاءاللہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، آج کے بعد ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، سود و رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، بلکہ اپنی ساری زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی دعوت دیتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، نیک اعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا تبلیغی مقصد ہے ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ آئیے آپ تبلیغ اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ یہ ماحول اس کی برکت سے آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، خوف خدا راسخ ہوگا، عشق رسول کی شمع فروزہ ہوگی، اللہ بھی یاد آئے گا، مصطفیٰ کریم بھی یاد آئیں گے، سنت و شریعت کا علم ملے گا، عمل کا جذبہ ملے گا، آخرت کی فکر ملے گی، قبر و حشر یاد آئیں گے، موت کی تیاری کا شوق ملے گا۔ یہ ماحول ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صحبت ساہل ترا ساہل کنک، اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرے کہ ہم تبلیغ اسلامی کے ماحول میں شامل ہو کر دین کی فکر کریں گے، دین پر عمل کریں گے اور دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم
سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔